अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स के पीछे जो चल रहा होता है ये मेरी एक्सपर्टी है और मैं उसको रीड करता हूँ। हो सकता है कुछ दिनों में मैं उसके बारे में बहुत सारे ना आपको चीज़ें शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी भी अब हिम्मत जवाब दे चुकी हुई है। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, आगे से कुछ शेयरिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो मैं मालूमात देता हूँ उसका हाजिर वक्त में अगर इल्म हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि अब कहा जाए कि देखो यार उस शख्स को तो पता था और वो बता भी रहा था और हम सुन नहीं रहे थे। क्रिकेट का ज़माना है। कल इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे एक साहब और भी काम करते हैं, वो देख रहे थे मैच। वो लगा लेते हैं, शौकीन है। तो इत्तेफाक से मैंने पूछा, मेरा कोई भी अब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कभी सुन ले तो हाँ पाकिस्तान मैच जीत गया हार गया ये फलाना, मैं टेंशन ही नहीं लेता। उसकी वजह ये है कि ये इस निज़ाम को थोड़ा सा मैं समझ गया था। तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने थोड़ा सा जो होता है ना बटन दबाओ तो चेक हो जाता है कि हुआ क्या। अब मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जब मैच उस वक्त जगह पे था कि मैंने उससे पूछा कि मैच लगा हुआ है, क्या हुआ, मैच किसका है? कहने लगे इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा अच्छा कौन, ख़त्म हो गया? कहता बस ख़त्म ही हो गया, पाकिस्तान मैच जीत गया। मैंने कहा अच्छा कितना स्कोर है? उसने बताया जी इतना है, इतना रहता है। मैंने कहा चलो सही है। मैं अपने काम में लग गया। वो थोड़ी देर गुजरी तो बंदा बड़ा अपसेट। तो मैंने कहा क्या? कहता मैच फंस गया। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उसने कहा मैच हार गया। स्कोर वगैरह मैंने पता किए तो मतलब ये था कि जब मैंने पता किया ना तो पहले जब उसने कहा कि पाकिस्तान मैच जीत गया, फिर मैंने बाद में जाके आराम से चेक हो जाता है कि बुक का रेट किस टाइम में क्या था। बुक जो इंटरनेशनली बुक जहाँ पे जुआ होता है, पाकिस्तान का रेट उस जब फेवरेट था ना तो उस वक्त में पाकिस्तान का रेट गया था कि $1 मिलियन लगाओ तो आपको $9.5 मिलियन मिलेंगे पाकिस्तान की जीत की, पाकिस्तान की हार की सूरत में। $1 मिलियन लगाओ तो आपको $9.5 मिलियन लगेंगे, मिलेंगे। ये रेट आया। तो मैंने कहा ठीक है पाकिस्तानी ये बाद में समझी, पाकिस्तानी समझदार, वो लगा बैठे होंगे। आपकी सोच से बाहर है कि कितना बड़ा जुआ लगता है, या एक आम आदमी की सोच से बाहर है कि पूरी दुनिया में जो बुक होती है जिसको छोटी बुक्स फिर कंट्रोल कर रही होती है, बड़ी बुक छोटी बुकों को कंट्रोल कर रही होती है, वो कितना बड़ा होता है। यानी कि ये फेवरेट था, वहां पे लगा दिए होंगे किसी ने 150-200 मिलियन लगा दिए होंगे। फिर उसके बाद इशारा चला गया होगा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। एक बात, ये बात जहन में रखिएगा कि एक पहलू ये होता है। अब सेकेंडली मैं आपको इसको शेयर करता हूं कि अ, होता क्या है, पाकिस्तानी हारते किस वजह से? अगर जेन्युइनली अगर आप देखें इसको, अगर आप जेन्युइन देखें, जब हम मैं यानी कि 1989-90 के अंदर जो था ना, मैं यानी कि पढ़ाई ख़त्म करके फिर मैं काम में आया ज्वेलरी के। तो उस वक्त में मैं काम सीख रहा था, यानी कि ये 92 3 की 4 की बात है। 1992 3 4 इसकी बात है। तो एक बिलियर्ड का जो था ना बड़ा वो हमारा था, पूल जो खेलते थे, बिलियर्ड हम उसको कहते थे। एक स्नूकर होता था, एक बिलियर्ड होता था। तो बिलियर्ड पे जनाब वो टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो एक टूर्नामेंट था, उसमें दोस्त थे तो मैं भी रात को गया हुआ था तकरीबन। वो फाइनल था टूर्नामेंट का। काफ़ी दिन वो टूर्नामेंट चलता रहा, बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसका फाइनल था तो बेस्ट ऑफ 9 जो है ना वो उसका फाइनल था। बड़े गौर से सुनना। एक जो बंदा था जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, हमारा ताल्लुक वाला था, बड़ों में से था हमारे। तो वो उसको हम सपोर्ट कर रहे थे। और एक जो दूसरा था ना वो एक नया लड़का था और वो बड़ा जज्बाती सा, मतलब जज्बाती सा उस वक्त में महसूस हुआ था। जानता ही नहीं था मैं, कभी उसको कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन बस उसको देखा था कि फाइनल में जो था ना ये पहुंचा हुआ है। तो बाकी मैंने जो था ना कभी चले गए, चाय शाय पी के निकल गए। तो टूर्नामेंट से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी। वो टूर्नामेंट क्योंकि फाइनल था, दोस्त इकट्ठे हुए थे तो तिक्के बन रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो कोक पेप्सी चल रही है, हाई मतलब एक वो खुशी का माहौल था और खुला सा माहौल था। सब
تھے. اب اس میں نا بیسٹ آف 9 میں 4 گیم اسٹریٹ جو تھا نا، جو ہمارا فیوریٹ تھا نا، وہ جیتتا. 4 گیم اسٹریٹ جیتتا. تو وہاں پر نا وہ ہارتا ہے، اور اچھا مقابلہ کر کے ہر گیم میں مقابلہ ہوتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے. اب پیچھے کتنی رہ گئی؟ 5. بیسٹ آف 9 تھا، تو اگلی گیم جیت گیا تو بس وہیں پہ گیم رک جاتی ہے. یہی ایک اصول ہوتا ہے اس کا، یا طے شدہ یہ اصول ہوتا ہے. کچھ میں یہ طے ہوتا ہے کہ نہیں ہم 9 کی 9 کھیلیں گے، اس میں دیکھا جائے گا. کچھ یہ ہوتا ہے کہ بس جہاں پہ 5 ایک بندہ جیت گیا تو یہی تھا کہ 5 جو بندہ جیت گیا تو یہ طے شدہ تھا میچ. اب وہ بندہ جو تھا نا، جو ہمارا فیوریٹ تھا یا ہمارا دوست تھا، تعلق والا تھا، وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، اسٹک گھماتا ہے یا یوں کرتا ہے، ان کی آپس میں تو میں ہو جاتی ہے. جو دوسرا پلیئر تھا یہ آگے سے اس کو کہتا ہے یوں اور منہ مطلب، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہاں میں دیکھتا ہوں ابھی دے، اور تو جیت کے دکھا. اس طریقے کی گیم ہوتی ہے. تو سارے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹینشن مطلب سب جو ہے نا بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تگڑے لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس سیلیبریٹ کریں گے، بعد میں ذرا جو شغل مغل لگے گا، تکے شکے کھل کے آئیں گے، پھر لطیفے چلیں گے، تو یہ میچ ختم ہو تو چلو ٹھیک ہے. وہ پارٹی جو ہے نا جو ہارنے والی ہے، یعنی کہ اس وقت تک وہ ہارنے والی ہے، وہ چلی جائے گی، ہم بعد میں کریں گے. ہم سارے دوست ہی تھے، تعلق والے تھے، 40-50 بندہ تھا. وہ آگے سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، اور پھر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی نا سانسیں لیتا ہے، ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ مطلب وہ بریتھ کرتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار اس نے غصے کو کنٹرول کیا بھائی، دھیان سے کھیلی. بندہ جو لگ رہا ہے کیونکہ اس نے ہر گیم پہ مقابلہ کیا. وہ آتا ہے 5 کی 5 اسٹریٹ جیتتا ہے. اچھا یہ بات اب ذہن میں رکھیں. پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ یار وہ جو میچ جیتا تھا نا وہ تو اریسٹ ہو گیا. یہ تقریباً کوئی 2-3-4 مہینے کے بعد. وہ پروفیشنلی چور تھا، پروفیشنلی چور تھا. بعد میں اس کا پتہ بھی لگا. دوسری دفعہ میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، بس وہ اسی میں دیکھا تھا. بعد میں پھر ایک دفعہ یہ سنا کہ جناب وہ اس کو تو جناب وہ پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہوا ہے. وہ تو پتہ نہیں کون سے پنجاب کے کسی علاقے کا تھا، اور وہ وہاں پہ مارا جا چکا ہے، اور پولیس مقابلے میں مارا گیا. یعنی کہ یہ بھی کچھ سال 2 کے بعد، کیونکہ وہ بڑا فیمس ہو گیا تھا. مار ایسی لگی تھی کہ سارے تکے جو فیمس سیکھوں سمیت کہیں بڑھ گئے تھے. باقی آپ سمجھدار. اچھا جب پھر ہم اس کو نا ریممبر کرتے ہیں، آپس میں نا بیٹھتے تھے، کہتے ہیں یار اس کے بعد نا وہ بڑا پروفیشنلی کھیلا تھا، اور نہ وہ ہنس رہا تھا، نہ وہ کوئی ریئیکٹ کر رہا تھا، نہ کسی بات کا جواب دے رہا تھا، اور بالکل ایزی ہو کے کھیل رہا تھا. اور اس نے کسی جگہ پہ کوئی ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں تھا کہ اس سے شاٹیں مس نہ ہوئی ہوں. اس سے پلیسنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ ایک ڈالنے کے بعد نا تو پلیسنگ جو سی ہے نا، جو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر پلیسنگ اس سے ایسا نہیں تھا کہ مس نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اگلی اس میں وہ غصے میں آ گیا، نہیں 5 کی 5 اس نے دی اور وہ ونر رہا. تو پروفیشنلی وہ چور تھا. تو پھر ہمیں بعد میں نا ہم اس کے اوپر اسٹڈی کرتے رہتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ دیکھو یار اس کو پتا تھا کہ میں نے گیم کیسے جیتنی ہے، کتنا کول ہو کے میں نے اس کو ہرانا ہے. اور جب اس نے آخر میں ون کرنے کے بعد جو اسٹرک پھینکی تھی نا ایسے گھما کے، تو وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ کتنی ہمارے دل پہ بھاری پڑی تھی. اور پھر اس نے 5 گیمیں پہلے جو اس نے جملہ بولا تھا نا، ہمارے والے بندے نے، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، وہ بڑا اس کو یاد تھا. اس نے کہا کہ ایسے کرتے یا ایسے گھر بھیجتے. تو یہ جو پاکستانی ٹیم ہے نا کرکٹ کی، یہ پھیلتے بھی ایسے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے اندر ٹوٹل نظام درہم برہم ہو چکا ہوا نا، تو اس کے بعد یہ اس کھیل کے بارے میں کیا دیکھنا.
کوئی سی بھی جگہ آپ دیکھیں ایسی ماں سوائے اس کے کہ کوئی انڈیویجولز ہوں. مثلاً وہ کیا کہتے ہیں ایواری صاحب جو تھے جا کے ورلڈ کپ وہ اپنا اولمپک کپ لے آئے تھے کشتی رانی کے اندر اولمپک لے آئے تھے. تو ان کی بس پاکستان کا نام ہی تھا نا, باقی تو ان کی اپنی ایفرٹ تھی 1984 میں آئی تھنک. تو ان کی اپنی ایفرٹ تھی. تو یہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو نظام تباہ ہوا ہوا, دوسرا یہ پروفیشنلی جو ہے نا یہ پلیئرز نہیں ہیں, تیسرا جو یہ بھوت چڑھا ہوا ہے نا چیئرمین پی سی بی کا, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یا تو ہونا نجم سیٹھی جیسا بندہ جو کہ کما کے نا اور اس کے اندر مطمئن ہو گیا ہو, اور اب وہ اپنے ایک شوق پورا کر رہا ہو, شکار کر رہا ہو, وہ اپنے تجزیے دے رہا ہو, وہ اپنی یادداشت پیش کر رہا ہو, اور لیکن اس کے اندر سے یہ حوث ختم ہو گئی ہو کہ میں اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کروں. بہت سرمایہ ہے نجم سیٹھی صاحب, ان کے سیاسی چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ, لیکن ان کے اندر سے نا میاں نواز شریف ہو گئے, یہ ہو گئے, ان کے اندر نا پیسے کی حوث نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں, کافی سارے لوگ ہیں جن کے اندر نا پیسے کی حوث نہیں ہے. تو میاں نواز شریف تو اس وقت میں ٹریپ نظر آ رہے ہیں, ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں. تو زندگی کوئی ایسی تو ہوتی نہیں 500-700 سال کی, تو یہ ان کے زندگی کے آخری وہ چل رہے ہیں. ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے تھے, آپ گائیڈنس کی جگہ ان کا بھائی پڑ گیا, اس نے اپنی ذاتی لالچ کے اندر. باقی تو جو آپریٹ کرتے ہیں نا تو وہ تو کرتے ہیں. ایک شیر کا شکاری نکلا ہوا ہے زرداری صاحب, انہوں نے بھائی کے تھرو سیاست کی واٹ لگا دی, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن کرکٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کہ بالکل یہ میں نے نا جب سے یہ جیسے میں سیاست کے پیچھے سیاست دیکھتا ہوں نا, تو پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کتنے چیک ہوتے ہیں. کر کے دکھائے کوئی انڈین سٹے میں نا, کچھ کر کے دکھائے انڈیویجول, وہ تصدیق کریں گے اور پھر اس کا حساب کتاب کر لیں گے. اور پوری دنیا کی ترقی یافتہ ممالک جو سی ہیں نا, وہ اپنے اندر کے جو گھن ہے نا, جو فصل میں گھسا ہوا سور ہے, اس کو نہیں چھوڑتے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی کورٹ نہیں ہوتی. اور پاکستان کے اندر ہر مجرم کے لیے, ہر گناہ گار کے لیے تمام قسم کی کورٹ سے فیسلٹیز ملتی ہیں, اور ہر ایماندار کے لیے تم کے رکھو. تو کرکٹ کا کیا رونا, میں تو دیکھتے ہی نہیں, مطلب وہ تو اتفاق ایسا تھا کہ میں نے دیکھ لیا, تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل جب تک پورے پاکستان کا نظام یعنی کہ سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہوتا, اور یہ ہوگا اس طریقے سے نہیں کہ سوروں کا احساس ہوگا یا اس گھن کو یا ان فصل میں گھسے ہوئے چوہوں کا احساس ہوگا کہ چلو یار ہم نکل جائیں. نہیں, ان کے لیے بہت بڑا ایکشن ہوگا, اور ایکشن جو لینے والے ہیں نا وہ سب سے بڑے یا وزل ہوتے ہیں, یا پھر ان کی جو ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں, جن میں ہمارے بیشتر صافی ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں, یہ سب سے بڑی آپ کی سپورٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.